اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مسئلہ جو صاحب قربہ کے متن میں ہے کما یحرم الاکل والشرب للشیء نجس ہے کہ ہر نجس چیز کو کھانا پینا حرام ہے، جس طرح کھانا پینا ہر نجس کو حرام ہے، کذا یحرم التصویب الاکل للغیر او الشرب، اسی طرح ہم سبب بن جائیں کسی کے حرام اور نجس کھانے کے سبب ہم بن رہے ہیں تو پھر بھی ہم گناہ گار ہیں۔ سبب بننے کا مطلب کیا کہ ہم اس کو پلیٹ جان بوجھ کے نجس کی پیش کر رہے ہیں، ہم اس کو پلیٹ جان بوجھ کے حرام کی پیش کر رہے ہیں، تو ہم بھی گناہ گار ہیں۔ اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ نجس ہے یا نہیں۔ ہم گناہ گار سبب بنے کہ وہ نجس کھائے، ہم گناہ گار ہوں گے کہ سبب بنے کہ وہ حرام کھائے۔ کسی کو حرام میں مبتلا کرنا بھی حرام ہے، کسی کو نجس کھلانا بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں کذا یحرم التصویب لأکل الغیر او الشرب، اس طرح سبب بننا کسی دوسرے کے نجس یا حرام کھانے کے یا پینے کے سبب ہم بنتے ہیں تو وہ بھی حرام ہوگا۔ اگر اس کو معلوم ہے کھانے والے کو معلوم ہے تو پھر اس کے لیے بھی حرام ہے، دونوں کے حرام، دونوں کے لیے حرام۔ تو ہم بول بھی کیوں نہیں ہے؟ جی ہم بول بالکل میں ہم جو ہے وہ سبب نہیں بنتے، ہم تو وہ پاک چیز پیش کر رہے ہیں، نجس تھوڑی پیش کر رہے ہیں، ہم تو پاک و حلال انگور پیش کر رہے ہیں، اس کی بندگی سے اس کو اپنا اختیار ہے۔ یہاں تو خود نجس ہی پیش کر رہے ہیں، نجس ہی دے رہے ہیں یا حرام ہی دے رہے ہیں تو پھر حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سبب بن جائیں نجس و شرب کے، اب اس کی چند شقیں بیان کرتے ہیں۔ کبھی مباشر جو کھانے والا ہے وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی اپنے علم و ارادے و اختیار سے کھاتا ہے نجس یا حرام کو۔ ابھی فی الحال نجس میں گفتگو ہے لیکن حرام بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں تو کہ اگر ہم سبب بن جائیں اور وہ بھی جانتا ہے تو سبب بن جانے کی صورت میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم حرام کام انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم ایک جہت سے جواز انجام دے رہے ہیں۔ تعبیر اس کو جواز اس طرح کریں گے کہ ہم اس کو جو نجس پلیٹ قرار دیں جائز ہے، مگر اس جہت سے کہ اس کو حرام کام میں اعانت کر رہے ہیں، اس جہت سے حرام۔ باقی جہت جو ہے وہ حلال ہے، صرف تعاون بر حرام کے اندر اب عنوان صادق ہے کیونکہ ہم جان بوجھ کے اس کو اپنے علم و اختیار کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ بس باقی جہات جائز ہیں، حرام کی جہت اس میں موجود نہیں ہے، صرف نجس کی جہت موجود ہے۔
اور نجس کی جہت میں ہم اس کے ساتھ نجس کھانے میں تعاون کر رہے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے اس کو نجس پلیٹ کھلا رہے ہیں. بس اس کا مطلب دوسری جہت سے جائز ہے، صرف نجاست میں تعاون کرنے میں حرام کا پہلو ہے. اس لیے ان کی تعبیر کیا لا اشکال فی جوازہی، باقی جہت سے جائز ہے الا من جہت کونہ اعانۃ علی الاسم والعدوان، مگر گناہ کے کام میں تعاون کرنے کی جہت سے حرام. باقی جہاد جواز ہے، صرف گناہ میں تعاون کرنے کے نتیجے میں حرام بن جاتا ہے ہمارے لیے بھی، اور اس کو پتا ہے تو اس کے لیے بھی، اس کو نہیں پتا ہے تو اس کے لیے حرام نہیں. اب کہتے ہیں یہ تعاون پر اسم و عدوان، تو قرآن کی آیت بھی لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اسم و عدوان کے کاموں میں تعاون نہ کرو، ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اس عنوان تعاون بر اسم، اس میں علماء میں بحث ہے کہ تعاون کس چیز کو کہتے ہیں، تعاون کس چیز کا نام ہے، تعاون حرام ہے، کون سا تعاون ہے جو حرام ہے. کہتے ہیں یہ بحث ہم اپنے محل پر اگرچہ کہ انجام دے چکے ہیں. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہماری نیت بھی حرام کی شامل ہو جائے تو حرام ہوگا، ہماری نیت میں نہیں ہے تو حرام نہیں ہوگا. ہم جو ہے جب تک خود اپنی نیت کو جان بوجھ کے کسی کو حرام میں مبتلا نہیں کرتے تب تک حرام نہیں ہوگا. وہ جو ہے یہ اس کا خلاصہ تھا، ورنہ خود بخود وہ اپنی جہت سے انجام دیتا ہے تو خود کرتا ہے، اس کے اپنے دائی اپنا شوق ہے وہ پورا کرے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. کہتے ہیں یہ بحث چونکہ وہاں پر طول و تفصیل سے اپنے محل میں گزر چکی ہے، اس لیے اس وقت وہ محل میں بحث ایسا ہے جو طول و تفصیل چاہتا ہے، اس لیے دوبارہ اس کو تکرار نہیں کر رہے ہیں. لیکن ظاہر وہ بحث یہ تھی کہ ہمارا بھی تسبیب کا ارادہ ہونا چاہیے، یعنی اس کو نجس کھلانے کا ہمارا بھی ارادہ ہونا چاہیے، اس کو انگور سے شراب بنانے کا ہمارا بھی ارادہ ہونا چاہیے. ہمارا جب تک ارادہ نہیں ہے سبب حرام بننے کا تب تک ہمارے لیے حرام نہیں ہوگا. ہم خود تسبیب کا ارادہ رکھتے ہیں. بس اگر کسی نے کسی کے سامنے نجس طعام پیش کر دیا اور مہمان نے نجس کھانا کھا لیا، اس نے تو چونکہ بغیر ارادے و اختیار سے نجس کھانا کھایا ہے، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نجس ہے، اس لیے وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن جس نے جان بوجھ کے نجس پیش کیا ہے کہ وہ نجس کھائے تو اس میں یہ گناہگار ہو جائے گا، اگرچہ کہ
فعل نجس کھانے کا خود دینے والا انجام نہیں دے رہا ہے، خالی سبب بن رہا ہے، تو سبب ارادہ نجاست دینے کے اس میں جو ہے وہ خود سبب بن رہا ہے، تو پھر بھی انسان گناہگار ہے کہ فعل خود اپنے لیے کھانے کا نجس خود اپنے ذریعے سے مباشرتاً یہ فعل وجود میں نہیں آئے، خالی سبب بنائے کہ دوسرا کوئی کھائے۔ اور یہ سبب اس لیے بنا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ نجس سے پھر بھی وہ دے رہا ہے، تو دینے میں اس کے علم و اختیار و ارادے سے جانتے بوجھتے ہوا نجس دے رہا ہے، تو سبب کہلائے گا۔ کیونکہ سامنے والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں، تو وہ تو بیچارہ مہمان بھی ہے، وہ تو کھا ہی لیں گے، ہم سبب بنے کہ وہ نجس اور جو ہے وہ حرام چیز کھا لے۔ ہاں البتہ اگر کسی دوسرے کے گھر پر کوئی مہمان گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا نجس ہو گیا، ہم میزبان نہیں ہیں، ہم مہمان بھی نہیں ہیں، ہم ایک تیسرے آدمی ہیں، تو کیا بتانا واجب ہے مہمانوں کو کہ بھائی کھانا نجس ہو گیا ہے، یا بتانا واجب نہیں؟ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس میں ہم سبب نہیں بن رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ کھلانے والے نہیں، ہم تو خالی دیکھنے والے، ہم علم رکھتے ہیں، سبب نہیں بن رہے کہ کھلائے اس کو نجس کھانا، وہ تو میزبان کھلا رہا ہے، ہم تو نہیں کھلا رہے۔ تو کیا اس مہمان کو بتانا واجب ہے؟ یہ واجب نہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ کی بات ہے۔